بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم، آپ سبھی یوٹیوب فیملی کو اور سبھی دیکھنے والوں کو بہت بہت رمضان مبارک ہو، اور اللہ تعالیٰ آپ کے گھروں میں خیر و برکت سے نوازے، اور اللہ تعالیٰ جو بیمار ہیں انہیں صحت کاملہ نصیب کرے، اور جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور کرے اللہ، اور خوب رزق دے اللہ پاک۔ اور آج میں روزے کے حوالے سے ایک حدیث بتاؤں گی جو حدیث میں وارد ہوا ہے۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اگر بندے کو معلوم ہوتا کہ رمضان کیا چیز ہے تو میری امت تمنا کرتی کہ سارے سال رمضان ہوتا۔ 5 چیزیں مخصوص طور پر پردگی ہے جو پہلے امتیوں کو نہیں ملی۔ پہلا، ان جو روزے داروں کے منہ سے جو بدبو آتی ہے اللہ کے نزدیک مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے، سبحان اللہ۔ دوسرا، یہ ان کے لیے دریا کی مچھلیاں تک دعا کرتی ہیں، اور تب تک کرتی ہیں جب تک وہ افطار نہیں کر لیتے ہیں، تب تک مچھلیاں دعا کرتی رہتی ہیں۔ تیسرا، جنت ہر روز ان کے لیے آراستہ کی جاتی ہے۔ پھر حق تعالی سبحانہ فرماتے ہیں کہ قریب ہے کہ میری امت نیک بندے دنیا کی مشقتیں اپنے اوپر سے پھینک کر تیری طرف آویں۔ چوتھا، شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں، رمضان میں ان کی برائیوں کی طرف نہیں پہنچ سکتے ہیں کہ ان کی طرف جیسے غیر رمضان میں پہنچتے ہیں۔ آخری رات میں روزے داروں کے لیے مغفرت کی دعا کی جاتی، تو صحابی نے عرض کیا کہ یہ سب مغفرت شب قدر ہے؟ فرمایا نہیں، بلکہ دستور یہ ہے کہ مزدور کو کام ختم ہونے کے بعد میں مزدوری دی جاتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ خود حق تعالی شانہ اور اس کے فرشتے سحری کھانے والوں پر رحمت نازل فرماتے ہیں۔ کس قدر اللہ جل جلال کا انعام و احسان ہے کہ روزہ کی برکت ہے، اس لیے پہلے کھانا کو جس کو سحری کہتے ہیں، امتیوں کو ثواب کی چیز بنا دیا گیا ہے، اس میں مسلمانوں کو اجر دیا گیا ہے۔ بہت سے حدیث میں سحری کھانے کی فضیلت اور اس کا ذکر بھی ہے۔ علماء نے بتایا ہے کہ 70 صحابیہ سے اس فضیلت کی حدیث نقل کی گئی ہے۔ بہت سے لوگ کاہلی کی وجہ سے ثواب سے محروم رہتے ہیں، بعض لوگ تراویح پڑھ کر کھانا کھا کر سو جاتے ہیں اور وہ اس ثواب سے محروم رہتے ہیں۔ سحری کی فضیلت بہت سے حدیثوں میں آئی ہے، اور روزہ داروں کو چاہیے کہ کثرت سے استغفار کریں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جنت کی طلب کریں، آگ سے پناہ مانگے۔ جو شخص کسی روزدار کو پانی پلایا، حق تعالیٰ قیامت کے دن میرے حوض سے اس کو ایسا پانی پلائیں گے جس کے بعد جنت میں داخل ہونے تک پیاس نہیں لگے گی، سبحان اللہ۔ اور حضرت عابد کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور نے رمضان المبارک کے قریب ارشاد فرمایا کہ رمضان کا مہینہ آ گیا ہے جو بڑی برکت والا، حق تعالی شانہ اس میں تمہاری طرف متوجہ ہوتے ہیں اور اپنی رحمت کا خاص نازل فرماتے ہیں، اور خطاؤں کو معاف فرماتے ہیں، اور دعا کو قبول کرتے ہیں، اور تمہاری ہر تنافس کو دیکھتے ہیں، اور ملائکہ سے فخر کرتے ہیں کہ اللہ کو اپنی نیکی دکھلاؤ۔ بد نصیب ہیں وہ جو شخص اس مہینے سے محروم رہتے ہیں۔ تو سبھی لوگوں کو روزہ رکھنا چاہیے، اور جو بہت بیمار ہیں، جو نہیں رکھ سکتے ہیں، تو ان کے لیے وہ بعد میں جو ہے اس کا کفارہ ادا کریں، یا پھر اس کے بعد میں جو فرض روزے ہیں وہ ادا کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک کی ہر روز اللہ کے ہاں جہنم کی قید کو چھوڑا جاتا ہے، اور ہر مسلمان کے لیے وہ شب روز ہر دعا قبول ہوتی ہے، ہر شب دعا قبول ہوتی ہے۔ بہت سی روایت میں یہ آیا ہے کہ روزداروں کی دعا قبول ہونا وارد ہوا ہے، بہت سارے حدیث میں ہے۔ بعض روایت میں یہ ہے کہ افطار کے وقت دعا قبول ہوتی ہے، مگر ہم لوگ تو کھانا پر ایسے گرتے ہیں کہ دعا مانگتے ہی نہیں ہیں۔
فرصت ہی نہیں ہے، خود افطار کی دعا بھی یاد رہتی ہے کہ نہیں پتہ نہیں۔ تو افطار کی جو دعا ہے، اللہم انی لک صمت و بک آمنت و الیک توکلت و علی رزقک افطرت فتقبل منی۔ اے اللہ، تیرے لیے روزہ رکھا اور تجھی پر ایمان لائے اور تجھی پر بھروسہ کیا اور تیرے ہی رزق سے افطار کرتے ہیں۔ یہ دعا کرنا چاہیے اور خوب اپنی حاجت کے لیے بھی دعا کرنا چاہیے۔ اس کے بعد میں آپ کو کھجور کھانا چاہیے اور اس کے بعد جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا چاہیے۔ حضرت سلیمان کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی آخری تاریخوں میں ہم لوگوں سے واعظ فرمایا کہ تمہارے اوپر ایک مہینہ آ رہا ہے جو بہت بڑا مہینہ ہے، بہت مبارک مہینہ ہے۔ اس میں ایک رات ہے شب قدر جو 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے روزے کو فرض کیا ہے اور اس رات کو قیام یعنی تراویح کو ثواب کی چیز بنایا ہے۔ جو شخص اس مہینے میں کسی نیکی کے ساتھ اللہ کے قرب حاصل کرے، ایسا ہی جیسے غیر رمضان میں فرض ادا کیا، اور جو شخص اس مہینے میں کسی فرض کو ادا کرے وہ ایسا ہے جیسے کہ غیر رمضان میں 70 فرض ادا کرے۔ یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے، اور یہ مہینہ لوگوں کے ساتھ غمخوری کرنے کا ہے۔ اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ جو شخص کسی بھی روزے دار کو افطار کراتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں اور آگ سے خلاصی کا سبب ہوتا ہے۔ تو روزہ داروں کا ثواب اتنا زیادہ اہم ہے، جو لوگ مستحق ہیں اس کو، اور لوگ تو جن کے پاس اللہ نے بہت دیا ان کے گھر پہ افطاریاں بھیجتے رہتے ہیں۔ تو ایسا نہ کریں، جو مستحق ہیں ان کو افطاریاں دیں، ان کو سحری کا انتظام کرائیں، ان کو دینا بہت ہی اجر ہے۔ تو اور روزہ داروں کو افطار کرانا اور اس کا ثواب، یا کھجور کا بھی افطار، یا پانی کا گھونٹ پلا دیا، لسی پلا دیا، جو بھی تھوڑا بہت جو بھی افطار کھلا دیا جس سے آپ کی جتنی استطاعت ہو، تو اس پر بھی مرحمت دی کہ ایسا مہینہ اس کا اول حصہ اللہ کی رحمت ہے اور درمیانی حصہ مغفرت ہے اور آخری حصہ آگ سے آزادی ہے۔ جو شخص اس مہینے میں ہلکا کر دے گا اپنے غلام و خادم کے بوجھ کو، حق تعالی شانہ اس کی مغفرت فرماتے ہیں اور آگ سے اس کی آزادی فرماتے ہیں۔ اپنے رب کو راضی کر لیں، خوب کلمہ طیبہ استغفار کی کثرت کریں، اور دوسری چیز ہے کہ جنت کی طلب کرو، آگ سے پناہ مانگو، اور روزے دار کو روزہ افطار ضرور کرائیں تاکہ آنے والے دنوں تک، جب تک قیامت نہ ہو تب تک آپ کو اس کا ثواب جاریہ ملتا رہے۔ اور آپ کو ہم جب روزے داروں کو روزہ، پانی، کھجور سب کھلاتے ہیں تو جنت میں داخل ہونے تک ہمیں پیاس نہیں لگے گی، ایسا ارشاد ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اکثر جو ہے حدیث میں ایسا بھی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اہتمام شعبان کی آخر تاریخوں میں خاص طور پر واعظ فرماتے، لوگوں کو تنبیہ فرماتے تھے، رمضان المبارک کا ایک سیکنڈ بھی غفلت سے نہ گزارے، ایک سیکنڈ بھی غفلت سے نہ گزارے، کثرت سے استغفار کرتے رہیے۔ اول شب قدر کی حقیقت میں بہت ہی اہم رات ہے، ان راتوں کا آپ کو خاص دھیان رکھنا چاہیے۔ اور اس کے بعد ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے روزے کو فرض کیا ہے، اس کے قیام یعنی تراویح کو سنت کیا ہے، اور اس سے معلوم ہوا ہے کہ تراویح کا ارشاد بھی حق تعالیٰ سبحانہ کی طرف سے ہے، اور جن پہ روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف منسوب فرمایا ہے کہ یہ سنت ہے تراویح پڑھنا، تو اس کی تاکید فرماتے ہیں۔ تو آپ لوگ جو ہے تراویح بھی پڑھیے بعد جماعت کے ساتھ میں، اس کا بہت اجر ہے، بہت ثواب ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔